الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. میرے عزیز طلباء اور دینی بھائیوں، آج جنوری کی 26ویں تاریخ ہے، جسے ہم اور آپ یوم جمہوریہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ یوم جمہوریہ کسے کہتے ہیں؟ آپ نے مختلف بیانات میں اسے سنا ہوگا۔ میں 2-3 باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو یوم جمہوریہ جو 26 جنوری کو ہم اور آپ کہتے ہیں، اس کی تھوڑی تاریخ بیان کی جائے، اور دوسری بات یہ کہ ہمارے ملک کا دستور، ملک کا سنویدھان کس بنیاد پر رکھا گیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے، اور تیسری بات یہ کہ موجودہ صورتحال کیا ہے ہمارے ملک میں۔ آئیے پہلی بات کی طرف ہم آتے ہیں۔ آزاد ہندوستان میں 2 تاریخیں اہمیت کی حامل مانی جاتی ہیں اور اس دن خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ یوں تو اور بھی تاریخیں، حکومت کی چھٹیاں جو ہوتی ہیں، بعض چھٹیاں جو سینٹرل ہوتی ہے اور بعض چھٹیاں جو اسٹیٹ سطح کی ہوتی ہیں، تو اور بھی ایام ہیں جن میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، لیکن 2 ایام ایسے ہیں کہ پورے ملک میں خوشیاں منائی جاتی ہیں، اور یہ آزاد ہندوستان کے 2 ایام مانے جاتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان صحیح معنوں میں ابھی آزاد ہے یا نہیں ہے، یہ ایک الگ نقطۂ سوال ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ اگر وہ بحث چھیڑی جائے تو پھر موضوع کدھر سے کدھر چلا جائے گا، کہ ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہندوستان میں، لیکن پھر بھی ہماری جان، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری آبرو، ہمارے ادارے، ہماری تنظیمات و تحریکات، ہماری خانقاہیں، ہماری مقدس جگہیں، ہمارے گھر، ہمارے مکانات وغیرہ وغیرہ محفوظ نہیں ہیں، تو آخر ہم آزاد کیسے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو اس موضوع سے ہٹ کر ہے۔ میں اس سوال کے جواب میں جانا نہیں چاہتا۔ میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ ہندوستان کو آزاد مانتے ہیں، اور وہ آزاد اس بنیاد پر ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے ہمیں نجات ملی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ انگریزوں کی غلامی سے نکل کر ہم اپنوں کی غلامی میں آ گئے ہوں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آزادی جب ہم مناتے ہیں تو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہونے پر خوشی مناتے ہیں، اور وہ آزادی ملی تھی 15 اگست 1947 عیسوی کو۔ اسی لیے جب جب تاریخ آتی ہے 15 اگست کی، تو پورا ملک جو ہے جشن آزادی مناتا ہے کہ ہمارا ملک آزاد ہوا ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ قبضہ کیسے کیا؟ دھیرے 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 وہ تجارت کے بہانے سے آتے گئے، اپنے ہتھیار سپلائی کرتے گئے، اور پھر ملک کے اکثر حصوں میں انہوں نے قبضہ کر لیا، اور قبضہ کرنے کے بعد وہ جو کام کر رہے تھے وہ عجیب و غریب کام تھا، یہ کہ اپنے ملک کی چیزیں یہاں لاتے اور اسے بہت مہنگی قیمت پہ بیچتے تھے۔ برطانیہ سے وہ چیزیں لاتے، برٹش جسے انگلینڈ کہتے ہیں، برٹش سے وہ چیزیں لاتے اور بہت مہنگی یہاں بیچتے، اور یہاں کی چیزیں وہاں لے جاتے اور بہت سستے داموں بیچتے تھے۔ ہندوستان کی چیزوں میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ سے مشہور رہی ہیں، اور عرب سرزمین میں بھی وہ چیزیں جاتی رہی ہیں۔ ان میں سے ایک چیز تو ہے ہندوستان کا ڈرائی فروٹ، خشک میوہ جات جو ہیں وہ ہندوستان میں بہت ہوتے ہیں،
اور باہر ملکوں میں بھی سپلائی کیے جاتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ہندوستان کے مسالہ جات، جو کھانے میں مسالے ڈالے جاتے ہیں، لونگ ہے، الائچی ہے اور دیگر چیزیں، وہ ہندوستان میں کافی مقدار میں مسالے ہوتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو عرب شاعری میں ہمیں ملتی ہے وہ ہندوستانی تلوار، ہندوستانی لوہا، ہندوستانی تلوار، وہ بہت مشہور ہے، عربی اشعار میں اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ خیر انگریزوں نے قبضہ کیا اور پھر وہ اس ملک سے چیزوں کو لے جا کر اپنے یہاں سستی قیمت پہ بیچتے تھے، اور ایک لمبی مدت تک ان کا قبضہ رہا۔ پھر یہاں کے مسلمانوں نے، سب سے پہلے مسلمانوں نے جہاد کے میدان میں اتر کر ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی۔ پھر بعد میں برادران وطن اس میں شریک ہوئے، اور پھر بڑے بڑے جو ہمارے اکابر علماء کرام ہیں، بڑے بڑے علماء کرام، ان کی ایک لمبی فہرست ہے، اور غیر علماء کی بھی ایک لمبی فہرست ہے، جنہوں نے اپنے جان کو جوخم میں ڈال کر اپنے آپ کو شہید کر کے کہا جائے یا شہادت کا جام پی کر اس ملک کو آزاد کرایا، اور 15 اگست 1947 عیسوی کو ہندوستان کو آزادی کا پروانہ مل گیا کہ انگریزوں کی حکومت یہاں سے ختم ہوئی۔ اب مسئلہ تھا کہ یہاں قانون بنائے جائے، ملک آزاد ہو گیا، کون سا قانون بنایا جائے؟ 7 رکنی کمیٹی کے جو چیئرمین تھے، پریزیڈنٹ تھے یا صدر کہیے، وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر تھے۔ اس کمیٹی نے قوانین تیار کیے، خوب محنت کی، مختلف مجلسیں بیٹھی، قوانین کے مختلف شقوں پر کہا جائے کہ بحث و مباحثہ ہوئی، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 سال 11 مہینے 18 دن کے بعد 2 سال 11 مہینے 18 دن کے بعد ایک قانون تیار ہو گیا جو ملک میں نافذ کرنے کے لائق ہوا۔ خیر قانون تیار ہونے کے بعد بھی 1-2 مجلسیں بیٹھی، پھر سب سے آخر میں 24 جنوری 1950 عیسوی کو جو اراکین تھے انہوں نے دستخط کیے، اور یہ بات آئی کہ اس قانون کو ملک میں نافذ کیا جائے۔ سب لوگوں نے دستخط کیے، مولانا حسرت موہانی علیہ الرحمہ انہوں نے بھی دستخط کیے، لیکن انہوں نے ایک کامنٹ اس پر کیا، ایک تعلیق چڑھا دی کہ جو قوانین بنائے گئے ہیں وہ انگریزوں کے قوانین ہی کے عکس لگتے ہیں، وہ قوانین انگریزوں سے ہٹ کے بہت نہیں ہیں۔ اصل میں ان قوانین میں چند شقیں ایسی تھیں جن شقوں کی ہمارے علماء نے، اکابر نے مخالفت کی، لیکن چونکہ ہمارے علماء کی تعداد کم تھی اس لیے ان شقوں کو ہٹایا نہیں گیا، بلکہ الگ سے کچھ باتیں لکھ دی گئی اور کہا گیا کہ ان شقوں سے آپ کو خدشہ ہے، پریشانی ہے، انشاءاللہ، یعنی پریشانیاں جو انشاءاللہ تو انہوں نے نہیں کہا چونکہ اکثر غیر مسلم تھے، لیکن یہ کہ خدشات نہیں ہوں گے، اس طرح کہہ کے اس کو پاس کر دیا گیا، اور 26 جنوری 1950 عیسوی کو وہ قوانین نافذ کیے گئے۔ اسی لیے ہر سال جب 26 جنوری کی تاریخ آتی ہے ہم اور آپ اسے یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں۔ یہ تو یوم جمہوریہ کی ایک تاریخی پس منظر 2-4 جملوں میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ یوم آزادی ہم کیوں مناتے ہیں اس کا پس منظر ہی میں نے مختصر انداز میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب ہماری گفتگو کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخر ملک کے قوانین کی بنیاد کس پر ہے؟ کسی دین پر ہے، کسی دھرم پر ہے، کسی مذہب پہ؟ ہمیں اسے سمجھنا چاہیے۔ ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں وہ قوانین کی بنیاد کسی بھی مذہب اور کسی بھی دین پر نہیں ہے، بلکہ ملک یہ ہمارا سیکولر ہے، سیکولر ملک ہے۔ بعض لوگ لادینی کہتے کہ لادینی حکومت ہے، لادینی ملک ہے۔ خیر سیکولر ہے یعنی کسی بھی دین کو یا کسی بھی دھرم کو یہاں فوقیت حاصل نہیں ہے۔ ملک کے قوانین اور ملک کا نظام جمہوریت کی اس پہ رکھا گیا ہے کہ جسے اکثر لوگ صحیح کہہ دیں وہ صحیح ہے۔ اب یہ اصول کے اکثر لوگ جسے صحیح کہہ دیں
وہ صحیح ہے، یہ اصول کتنا صحیح کتنا غلط یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پر بھی میری گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔ اور علامہ اقبال کا وہ شعر جو بہت مشہور ہے، علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں، ہمارا ملک جمہوری ملک ہے اور دنیا کے اکثر ممالک جمہوری ہیں، اکثر ممالک کہ جسے اکثر کہہ دیں ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہونا چاہیے، یعنی حکومت کو اقتدار میں لانے میں، حکومت بنانے میں، سب چیزوں میں نہیں، حکومت بنانے میں۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے۔ اگر 50 پاگلوں نے، یا یہ کہا جائے کم عقلوں نے، پاگلوں کہنا شاید غیر مناسب ہو جائے، لیکن 50 کم عقل نے کوئی بات کہہ دی کہ یہ ہونا چاہیے، اور 40 نہایت عقل مندوں نے کہی کہ یہ بات ہونی چاہیے، بات 40 عقل مندوں کی نہیں مانی جائے گی، بات 50 کم عقل والوں کی مانی جائے گی، اس لیے کہ جمہوری ملک ہے جسے اکثر لوگ کہہ رہے ہیں۔ الیکشن میں آپ دیکھتے ہوں گے، الیکشن جب ہوتا ہے، ووٹنگ ہوتی ہے، راتوں رات ووٹ بک جاتے ہیں، راتوں رات گاؤں محلے میں، نکڑوں پر، گھروں میں لوگ جا کر 500 کی نوٹ پکڑا دیتے ہیں، اب راتوں رات ووٹ بک جاتے ہیں، ووٹ دینا کسی اور کا تھا، کسی اور کو تھا، اور 500 میں ہم نے کسی اور کو ووٹ دے دیا ہے، اور پھر اکثریت حاصل ہو جاتی، وہ جیت جاتے ہیں۔ تو ہمارے ملک کے جو قوانین ہیں، جو اصول ہیں، حکومت کا نظام ہے، وہ جمہوریت پہ ہے، اور ملک کے قوانین کو کسی ایک مذہب کا سپورٹ نہیں ہے، بلکہ ملک کا نظام سیکولر ہے، تمام ادیان و مذاہب والوں کی رعایت کی گئی ہے۔ اس میں 2 باتیں اور ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ ہندوستان کے جو قوانین ہیں، سنویدھان ہیں، وہ مختلف اصولوں کے تحت ہیں۔ ان اصولوں میں 2 باتیں ہمیں خاص طور سے سمجھنے کی ہیں۔ وہ 2 باتیں یہ ہیں کہ کچھ قوانین ایسے ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ بنیادی حقوق ہے، جس کو انگریزی میں فنڈامنٹل رائٹس کہتے ہیں، بنیادی حقوق، اور بعض قوانین ایسے ہیں جنہیں رہنمایانہ اصول کہا جاتا ہے۔ ہمارے قوانین کی بعض شقیں ایسی ہیں کہ رہنمایانہ اصول اور بنیادی حقوق میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں، جس کا ملک میں کبھی کبھار بہت ہنگامہ ہوتا ہے، اور ابھی بھی ہنگامہ ہے 2024 میں کہ الیکشن میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، 1000 بار کہتا ہوں اللہ نہ کرے کہ وہ حکومت جو ابھی ہے وہ اقتدار میں کہیں آ جائے، اللہ نہ کرے آئے، 1000 بار کہتا ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ وہ آئی تو پھر اس ایشو کو بہت ابھارے گی جو یکسر سول کوڈ کا مسئلہ ہے۔ ہمارے ملک کے قوانین میں یہ قانون بنیادی حقوق کا ہے۔ بنیادی حقوق یہ کہتے ہیں کہ ہر دین والوں کو، ہر مذہب والوں کو کلیتاً آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کریں، وہ اپنی عبادت گاہیں تیار کریں، وہ اپنے دین کا پرچار کریں، وہ اپنے دینی ادارے کھولیں، ہر ادیان و مذاہب والے کو کلیتاً اجازت ہوگی، اس میں کسی کی طرف کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا۔ یہ فنڈامنٹل رائٹ، یہ بنیادی حقوق۔ لیکن اسی کے مقابلے میں جو حقوق کہلاتے ہیں رہنمایانہ، اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے، بہت ساری باتیں ہیں، میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اس میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ حکومت اس بات کی کوشش کرے گی کہ تمام شہریوں کے لیے ایک قانون ہو تاکہ ملک کے نظام کو چلانے میں آسانی ہو، جسے یکساں سول کوڈ یا کامن سول کوڈ کہا جاتا ہے۔ اب دونوں قوانین میں ٹکراؤ ہو رہے ہیں۔ ایک تیسرا اصول یہ کہتا ہے کہ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو بنیادی حقوق کو ترجیح دی جائے گی، لیکن نہیں، ہماری موجودہ حکومت جو ہے وہ بنیادی حقوق کو نہیں بلکہ رہنمایانہ خطوط کو ترجیح دینا چاہ رہی ہے۔
تو میری گفتگو کا جو دوسرا پوائنٹ تھا وہ یہ کہ ہمارے ملک کے قوانین کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارے ملک کے قوانین کی بنیاد سیکولر پر ہے، جمہوریت پر ہے، کسی دین، کسی مذہب، کسی دھرم پر اس کی بنیاد نہیں ہے، اور اس میں کلیت سب کو اپنے مذہب کے مطابق آزادی دی گئی ہے۔ لیکن موجودہ صورتحال کیا ہے ہمیں وہ سمجھنا ہے۔ ہماری گفتگو کا تیسرا پوائنٹ یہ تھا، تیسرا عنصر یہ تھا کہ آخر موجودہ صورتحال کیا ہے، حکومت کے قوانین پر کتنا عمل ہو رہا ہے، کتنا عمل نہیں ہو رہا ہے۔ ملک کے جو قوانین تھے اس قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، ہمارا دیکھ رہے مشاہدے ہو رہے ہیں۔ مسئلہ صرف مسلمانوں ہی کا نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کے بھی مسائل ہیں۔ ابھی جو رام مندر کی اوپننگ کی بات تھی اور اوپننگ کی تقریب ہوئی، کتنی تصویریں ایسی وائرل ہوئی ہیں کہ عیسائیوں کے چرچ پہ چڑھ کر وہاں جو ہے رام کا جھنڈا یا بھگوا جھنڈا لگا دیا گیا ہے۔ ابھی تک تو صرف مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا تھا، اب دوسروں کو بھی پریشان کیا جا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ جو نیچی ذات کے لوگ ہیں، برادران وطن کے، ہندوؤں کے نیچی ذات کے لوگ ہیں، ایسے بہت سارے کیسز آتے رہتے ہیں کہ اگر نیچی ذات کا آدمی جو شودر کہلاتا ہے، جو مہتر ہے، اسی طریقے سے وہ اگر بڑی ذات کے مندر میں چلا جائے تو اسے مار مار کے اس کی جان لے لیتے ہیں کہ تم اچھوت ہو، تم شودر ہو، تم برہمن کے اور راجپوت کے مندر میں کیسے آئے۔ تو ملک جس رخ پر جا رہا ہے وہ رخ کوئی خوش آئند نہیں ہے، وہ رخ خطرناک ہے۔ اس سے ملک تباہ ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، ملک کا اقتصاد، اکنامکس گرے گا، ملک کی سیاست خراب ہوگی، ملک کی شبیہ بگڑے گی، اور ملک کا امن و سکون غارت ہو کر رہ جائے گا۔ ملک کے جو قوانین بنائے گئے تھے، جو دستور بنائے گئے تھے، انہی دستور، انہی قوانین میں ملک کے لیے عافیت تھی، ملک کے لیے امن تھا، ملک کے لیے سکون تھا۔ اسی دستور کو لے کر چلنا چاہیے۔ سپریم کورٹ کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف یہ فیصلہ سنوایا گیا کہ اگر 3 طلاق کوئی دے دیتا ہے تو طلاق مانی ہی نہیں جائے گی۔ حالانکہ یہ فیصلے بھی عجیب و غریب ہیں، چند فیصلے عجیب و غریب ہیں۔ اگر 3 طلاق مانی ہی نہیں جا رہی ہے تو پھر شوہر کو کس جرم میں جیل میں ڈالا جا رہا ہے؟ کہہ رہے 3 طلاق دے دے گی، طلاق مانی نہیں جائے گی اور دینے والے کو جیل میں 3 سال رکھا جائے گا۔ جب آپ نے اسے طلاق مانا ہی نہیں تو کس جرم میں اسے جیل میں بھیج رہے ہیں آپ؟ عجیب و غریب فیصلے ہیں، اور یہ وہ فیصلہ ہے جو ہمارے آئلی قوانین میں، جو مسلم پرسنل لا ہے، اس میں دخل اندازی ہے، اور ملک کے قوانین کے لحاظ سے فنڈامنٹل رائٹس میں یہ دخل اندازی ہے۔ لیکن ہم چونکہ اقلیت میں ہیں اور خاص طور سے مسلمانوں میں اتحاد نہیں ہے، خاص طور سے ہماری تنظیمات و تحریکات میں اتحاد نہیں ہے، ورنہ اگر سب جمع جائیں تو یقیناً قربانیاں تو دینی پڑیں گی، ہمیں جان جائیں گی، لیکن ہم رہیں گے تو عزت کے ساتھ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ملک کے لیے دین اسلام کو مقدر کیا ہے، اور ایک زمانے سے مسلمان یہاں رہ رہے ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گے، لیکن شرط یہ کہ ہم اتحاد کا ثبوت دیں تو عزت کے ساتھ رہیں گے۔ ملک میں ایک معمولی تعداد ہے سکھوں کی، معمولی تعداد ہے، لیکن ایک سکھ کو کوئی کچھ کر کے دیکھ لے تمام سکھ میدان میں اتر آتے ہیں۔ ہمارے ملک میں عیسائیوں کی معمولی تعداد، گجرات کے فساد سے پہلے گجرات کے ایک چرچ میں کسی پوپ کو کسی نے مارا تھا یا اس کے ساتھ بدسلوکی کی تھی، اس نے ٹویٹ کر دیا تھا، اور پھر ہیومن رائٹس اور دیگر اداروں کو اس نے خطوط لکھ دیے تھے۔ باہر کی دنیا کی تو اتنے احتجاجات ہوئے کہ
کہ اس چرچ کو اور اس پادری کو سیکورٹی دینی پڑی، اور پھر اس کی جان کی حفاظت حکومت نے کی۔ عیسائیوں کی تعداد معمولی ہے، سکھوں کی تعداد معمولی ہے، لیکن انہیں پورا تحفظ حاصل ہے۔ ہماری تعداد اتنی بڑی ہے پھر بھی ہمیں تحفظ نہیں ہے۔ اتحاد بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جب تک متحد نہیں ہوں گے، جب تک اپنی چیزوں کو، آج صورتحال ہے کہ ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ہمارا نام ہو جائے، جس کو کہتے ہیں کریڈٹ لینا، ہر آدمی چاہ رہا ہے کہ ہمارا نام ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، کچھ جانیں گنوانی پڑتی ہیں، اپنے آپ کو کہا جائے کہ تن من دھن کی بازی لگا کر پیش کرنا ہوتا ہے، تب جا کے عزت ملتی ہے۔ میں عام طور سے اپنی تقریروں میں کہا کرتا ہوں، آپ نے بھی شاید یہ مثال سنی ہوگی کہ خوبصورت دیواروں کی سب تعریف کرتے ہیں، خوبصورت محل کی سب تعریف کرتے ہیں، خوبصورت منارے کی سب تعریف کرتے ہیں، عمارت کے گنبدوں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن عمارت کی دیوار ہو یا گنبد ہو یا منارے ہو یا ستون ہو، وہ یوں ہی کھڑے نہیں ہوں گے۔ اس کے کھڑے ہونے سے پہلے سینکڑوں اینٹوں نے قربانیاں دی ہیں۔ یہ اتنی خوبصورت مسجد جو حیدرآباد شہر کے نمایاں مسجدوں میں شمار ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی یوں ہی نہیں، سینکڑوں اینٹیں زمین کے اندر ڈالی گئی ہیں جنہیں ہم اور آپ دیکھ نہیں رہے۔ ان اینٹوں کی قربانیوں کی وجہ سے یہ عمارت کھڑی ہے۔ اگر کوئی بھی اینٹ کہے کہ نہیں ہم زمین کے اندر دفن نہیں ہوں گے، ہمیں اوپر لگاؤ تاکہ دیکھ کے لوگ ہماری تعریف کریں، تو کبھی عمارت تیار ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جس دین کو ہمارا آپ مان رہے ہیں، اس دین کے سینکڑوں ماننے والے ایسے ہیں، سینکڑوں صحابہ بزرگان دین ایسے جنہوں نے قربانیاں دی ہیں دین کی نشر و اشاعت کے لیے۔ آج تاریخ کے اوراق میں ان کے نام نہیں ہے، تاریخ کے اوراق میں ان کے نام نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر علیہ رحمہ کی کتاب ہے جو صحابہ کرام پر انہوں نے لکھی ہے، الاستیعاب، ان میں بھی تمام صحابہ کرام کے نام نہیں ہیں۔ آخر وہ صحابہ کرام جن کی تعداد ایک بڑی تعداد بتائی جاتی ہے، وہ صحابہ کرام کے نام کہاں چلے گئے؟ ان صحابہ کرام کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں۔ کتنے ایسے صحابہ کرام ہیں جن سے ایک حدیث بھی مروی نہیں ہے، لیکن انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اللہ کے نام پر قربانی دیے۔ انہی کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم اسلام کو اپنائے ہوئے ہیں، اور اسلام ہمیں صحیح حالت میں اسلام ہمیں ملا ہے۔ قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج مسلم برادریوں کی جو کمیاں ہیں، وہ کمیاں یہی ہیں، ان کے اداروں میں لڑائی ہے، ان کی برادریوں میں لڑائی ہے، ان کے قبائل میں لڑائی ہے، ان کے خاندان میں لڑائی ہے، دوسروں کی چھوڑ دی، آپس میں اتنی لڑائیاں ہیں کہ ان لڑائیوں میں آدمی عروج کے منازل کو طے نہیں کر سکتا ہے۔ عروج کے منازل کو طے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہی تھی، اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا۔ فرمایا تھا المؤمن للمؤمن کالبنیان، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مومن کی مثال دوسری مومن کے لیے دیوار کی طرح، عمارت کی طرح ہے، ایک اینٹ سے دوسری اینٹ مضبوط ہوتی ہے اور پھر عمارت تیار ہوتی ہے۔ نبی نے فرمایا تھا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والہمہ، کہ مومنوں کی مثال محبت میں، پیار میں، شفقت میں، رحم دلی میں، کرم فرمائی میں ایک جسم کی مثال کی طرح ہے۔ جسم کے کسی عضو کو تکلیف پہنچے تو سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، ایک زمانے تک افغانستان کے مسلمانوں کو مارا گیا، برما کے مسلمانوں کو مارا گیا۔ ہم اپنے گریبان میں جا کر خود ہم فیصلہ کریں کہ ہم نے ان کے لیے کتنے آنسو بہائے اور کتنی دعائیں کی ہیں۔ 2-4 دنوں تک ان کی تصویریں دیکھی، افسوس ہوا
تھوڑا رو لیا قصہ ختم، پھر ہماری زندگی معمول کے مطابق آ گئی. نہیں، اللہ کے رسول نے جس طرح اس امت کو جوڑا تھا اس طرح جوڑ پیدا کر کے اتحاد کا ثبوت دیں گے، تبھی ہم عزت کے ساتھ اس ملک میں اور ساری دنیا میں رہیں گے. یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ کے ارشاد گرامی ہے اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا. اے لوگو اللہ کی نعمت کو یاد کرو. اذ کنتم اعداء، تم لوگ دشمن تھے. ایک بھائی دوسرے بھائی کو دیکھنا گوارا نہیں کر رہا تھا. ایک عربی شاعر نے کہا تھا اپنی خونریزی کو بیان کرتے ہوئے کہ وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا وَأَحْيَانًا عَلَى بَكْرٍ أَخِينَا اِذَا مَا لَمْ نَجِدْ إِلَّا أَخَانَا. ہم خون کے ایسے رسیاں ہیں کہ اگر دشمن نہ ملے تو ہم اپنے بھائی کا خون بہا دیں، اس لیے کہ جب تک خون بہاتا نہیں ہوں اطمینان نہیں ملتا ہے، چین نہیں ملتا ہے. خون دیکھنا چاہتا ہوں میں. ایسے دشمن تھے. قرآن نے کہا فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اسلام کی دعوت سے تم بھائی بھائی بن گئے ہو. اللہ کے رسول نے بھائی بھائی بنایا تھا. انما المؤمنون اخوہ، مومن بھائی بھائی ہیں. جب تک اس کا مظہر اس ملک میں اور ساری دنیا میں نہیں ہوگا ہمیں عزت نہیں مل سکتی. ملک کے قوانین سیکولر بنیاد پر ہیں. ملک کے قوانین کی بنیاد کسی دین اور مدد پر نہیں ہیں. آج ضرورت ہے کہ ملک کے قوانین میں جو تبدیلی کی جا رہی ہے اس کی حفاظت کی آواز اٹھائی جائے، اور بنیادی حقوق جو ملک کے قوانین نے تمام ادیان و مذاہب کو دیے ہیں وہ بنیادی حقوق انہیں ملنے چاہیے. اگر رہنمایانہ خطوط سے، رہنمایانہ اصول سے بنیادی حقوق ٹکرا رہے تو بات بنیادی حقوق کی مانی جائے گی. یہ ملک کا سنویدھان کہتا ہے، لیکن ہم کہیں تو کس کو کہیں؟ جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ملک کے سنویدھان کو نہیں مان رہا ہے. جس کے ہاتھ میں طاقت ہے وہ ایک خاص تہذیب، خاص کلچر کو ملک میں نافذ کرنا چاہ رہا ہے. لیکن اگر ہم جاگ گئے، ہم نے ہوش کے ناخن لے لیے، ہم خواب غفلت سے بیدار ہو گئے اور ہم نے دین کو مضبوطی سے عمل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لیا اور دین کی دعوت دیتے رہے تو انشاءاللہ ملک کا رخ بدلے گا. بدلے گا، ضرور بدلے گا. لیکن شرط یہ کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں، ہم اپنے آپ کو صحیح راستے پر گامزن کر دیں، ہم اپنے آپ کو صحیح رخ پر لے آئیں تو انشاءاللہ ضرور امن و سکون کے ساتھ اپنے دین، اپنے دھرم، اپنے مذہب کے ساتھ ہم اس ملک میں رہیں گے. جو باتیں کہی گئیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.